تو جو ہے نا یہ جو بڑا اہم ہے جو نقطہ جو اٹھایا، اور اس میں صحیح مسلم اور ابو داؤد کی بھی ایک روایت ہے، جس میں وہ روایت بھی اس ایریے سے متعلق ہے جو مزدلفہ اور منا کے درمیان ہے، اور مزدلفہ اور منا کے درمیان میں جو محسر کا مقام ہے، یہ وہاں کا ہے کہ جی وہاں آ کے اس نے ڈیرے جمائے، اور وہاں سے اس نے سارے مذاکرات کیے، اور وہاں سے جو ہے اس نے وہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے جو خانہ کعبہ کا حرم کی جو حد ہے وہاں سے، تو وہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، شکیل صاحب شاید اس کو وہ کریں گے کہ اس میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ کہا تھا کہ جب بھی وہاں سے گزر ہو، تو چونکہ اصحاب فیل کا واقعہ وہاں پیش آیا ہے، تو مزدلفہ سے منا کی طرف جاتے ہوئے موثر کی وادی سے جب بھی گزرتے تو وہ اپنی رفتار کو تیز کر لیتے، اور امام نووی نے بھی جو ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ چونکہ اصحاب فیل کا یہ وہاں کے آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب شام کا سفر کرتے تھے تو جب جارڈن سے بوئرہ مردار کے پاس سے گزرتے تو اس وقت بھی صحابہ کو بھی ڈائریکشن دیا کرتے تھے کہ اب ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا، بڑی تیزی کے ساتھ سیدھا دیکھیں اور آگے گزر جائیں، اس لیے کہ جہاں رب کریم کا غضب نازل ہو وہاں آہستہ چلنا اور وہاں ادھر ادھر دیکھنا، وہاں ٹھہرنا یا رکنا جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ توبہ کرتے ہوئے آگے گزر جانا چاہیے۔ تو یہ جو محسر کا جو علاقہ ہے جو مزدلفہ اور اس کے درمیان، یہ صحیح مسلم جو ہے نا اس میں یہ روایت ہے کہ، اور امام مالک جو ہے نا ان کی بھی یہ روایت ہے کہ جی یہاں سے جب بھی گزر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر جاتے، اور یہی ان کی ایک ہدایت تھی۔ تو بات یہ ہے کہ رب کریم نے توحید کو قائم رکھنے کے لیے، مکہ کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے نا ابابیل کو جو بھیجا، تو روایات مختلف بھی ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ رب کریم نے پوری تاریخ جو انبیاء کی جتنی تاریخ ہے ساری، جب بھی کہیں توحید کے اوپر وار آیا، اور اگر کسی نے کوشش کی کہ جی توحید کا کہ جی میں اس کو ختم کروں گا تو لوگوں کا رخ جو ہے نا جو میرا کلیسا ہے اس کی طرف ہو جائے گا، تو میرا تجارتی رستہ بھی اور عبادت بھی جو ہے نا وہ مشہور ہو جائے گی، اور لوگ عرب بھی ادھر آئیں گے، تو رب کریم نے ایسے اسباب پیدا کیے، تو سورہ فیل جو ہے یہ توحید کی محافظ بھی ہے کہ جی اس میں یہ ثابت ہوا کہ توحید کو یا رب کریم کے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ شاعر ہیں کہ شاعر اللہ، تو خانہ کعبہ جو ہے اللہ رب العزت کے بڑے شاعر میں سے ہے، جس طرح وہیں پہ اگر آپ دیکھیں تو مقام ابراہیم بھی شاعر اللہ میں ہے، اور صفا اور مروہ بھی شاعر اللہ میں ہے، تو اسی طرح سے خانہ کعبہ تو ان کی بیس ہے، تو بیس کے اوپر جو حملہ کرنا ہے یہ رب کریم کو کسی بھی طرح جو ہے نا یہ ایکسپٹ نہیں تھا، کہ چونکہ توحید تو قیامت تک ہے اور وہ رہے گا۔ ہاں البتہ ہمیں سوچنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے، جس طرح شکیل صاحب نے فرمایا کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح کی جو روایات ہیں، واقعات ہیں جو توحید اور شرک سے ریلیٹڈ ہیں، جو اس میں فرق کرتے ہیں، جہاں رب کریم کی منشا جو ہے وہ آ کے اس کے آگے کھڑی ہو گئی، تو اس کو ہمیں اپنے بچوں اور اپنی نسل تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اس انٹرسٹ کے ساتھ کہ جس طرح سے لوگ کہانیاں سن کے انہوں نے کہا کہ جی وہ سننا پسند کرتے ہیں، تو یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی نسل کو قرآن پاک کی طرف لانے کے لیے، قرآن پاک کے اندر اتنے بڑے بڑے واقعات ہیں، جس طرح کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اسی طرح اور جو انبیاء کے مختلف واقعات ہیں، توحید کے لیے واقعات ہیں، شرک سے بچنے کے واقعات ہیں، تو ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو رب کریم ہمیں جو ہے نا درست پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور خاص طور پہ سمجھنے کی توفیق دے، چونکہ اگر آدمی علم ہو لیکن سمجھ نہ سکے تو اس کو راستہ نہیں پا سکتا۔ قرآن پاک چونکہ ہدایت کا علم ہے، تو ہمیں توقع بھی رکھنی چاہیے، اور رب کریم سے یہ امید اور اس نیت کے ساتھ ہمیں پڑھنا اور قرآن پاک کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں درست اور اس راستے پر رہیں جو واقعی انبیاء کا، صالحین کا اور صدیقین کا راستہ تھا، اور جو رب کریم کو پسندیدہ راستہ ہے۔ تو رب کریم ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے، اور ہمیں جوڑے رکھے اس راستے پر جو راستہ راستی کی طرف ہے۔ جزاک اللہ، اللہ خیر۔